بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، آئی ہوپ یو آل آر فائن۔ پریویسلی ہم نے پڑھا تھا چیپٹر نمبر 2 میں کہ کس طرح سے جو ہے پرنس اور پاپر کی میٹنگ ہوتی ہے، اور وہ آخرکار جب بات چیت کرتے ہیں تو ان دونوں کو ہی ایک دوسرے کی زندگی میں، ایک دوسرے کی لائف میں بہت زیادہ انٹرسٹ ہو رہا ہوتا ہے، اور جب وہ ایک دوسرے کے کپڑے ایکسچینج کرتے ہیں، ایک دوسرے کے کپڑے پہن لیتے ہیں، تو اسی دوران جو ہے پرنس ایڈورڈ ٹام کے بازو پر ایک نشان دیکھتا ہے اور وہ اس سے پوچھتا ہے کہ یہ کیسے ہوا۔ ابھی ٹام نے اپنی بات پوری بھی نہیں کی ہوتی کہ یہ سولجر جو باہر ہے اس نے، تو اتنی ہی بات پر ایڈورڈ جو ہے وہ غصے سے لال پیلا ہو کے جلدی سے دوڑ کر باہر چلا جاتا ہے کہ وہ اچھی طرح اس سولجر کی خبر لے۔ جیسے ہی وہ باہر جاتا ہے، کیونکہ وہ تو یہ بھول چکا ہوتا ہے کہ میں نے تو ٹام والے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، پرنس ایڈورڈ کے کپڑے تو اس نے پہنے ہی نہیں ہوتے اپنے۔ تو جیسے ہی وہ باہر جاتا ہے تو ہی اسٹارٹ ٹو شاؤٹ، وہ کیا کرتا ہے کہ وہ شاؤٹ کرنا شروع کر دیتا ہے سولجر پر، اور سولجر جو ہے اس کے سر پر ایک تھپڑ لگا دیتا ہے، کیونکہ سولجر اس کو ایک بیگر ہی سمجھ رہا ہوتا ہے۔ اسے یہ پتہ ہی نہیں ہوتا، یہ آئیڈیا بالکل بھی نہیں ہوتا کہ یہ پرنس ایڈورڈ ہے۔ وہ اسے ٹام کی طرح، ایک بیگر کی طرح ہی ٹریٹ کر رہا ہوتا ہے، اور وہ اس سے چڑ رہا ہوتا ہے۔ ٹام اس کو اس لیے برا لگ رہا ہوتا ہے کیونکہ اسے لگتا ہے کہ اس کی وجہ سے جو ہے میرا اور پرنس کا آپس میں مسئلہ ہوا ہے، کیونکہ جو سولجر ہے ہی واز ڈوئنگ ہز ڈیوٹی، وہ تو اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا کہ وہ گیٹس پر جو ہے پیلس کی حفاظت کرے۔ ہی واز ڈوئنگ ہز ڈیوٹی، وہ اپنی ڈیوٹی کر رہا تھا، پیلس کی حفاظت کر رہا تھا کہ وہ کسی کو، ایسے انسان کو جس کو وہ جانتے نہیں ہیں، ان نون پرسن کو آنے جانے نہ دیں اندر باہر۔ لیکن ٹام کی حرکت کی وجہ سے اس کا ایڈورڈ کے ساتھ مسئلہ ہو گیا۔ ایڈورڈ اس کو برا سمجھ رہا تھا، لیکن یہ بھی پرنس ایڈورڈ ہی تھا، یہ اس بات کا اس کو اندازہ ہی نہیں تھا۔ اس نے اس کو دھکا دے کر پیچھے کرنے کی کوشش کی، لیکن ایڈورڈ نے کیا کیا، اپنے آپ کو اوپر اٹھایا دوبارہ، اور وہ دوڑ کر پھر سولجر کی طرف گیا۔ آئی ایم ناٹ اے بیگر، اور چلا چلا کر کہنے لگا کہ میں بیگر نہیں ہوں، میں فقیر نہیں ہوں، آئی ایم پرنس ایڈورڈ، میں شہزادہ ہوں، میں شہزادہ ایڈورڈ ہوں، اینڈ مائی فادر دا کنگ ول کل یو فار دس، اور میرے جو والد ہیں، جو کنگ ہیں، وہ تمہاری اس گستاخی کی وجہ سے، تمہاری اس حرکت کی وجہ سے تمہیں مار دیں گے۔ ہی ول کل یو پیپل۔ دا سولجر اسٹوڈ اپ اسٹریٹ، لیکن جو سولجر ہے اس پر ذرا بھی اثر نہیں ہو رہا تھا، وہ ویسا ہی اکڑ کر سیدھا کھڑا ہوا تھا۔ اینڈ ہیلڈ اپ ہز سورڈ، اور اس نے کیا کیا کہ اپنی جو تلوار ہے وہ ایک دم سیدھی کھڑی کر دی۔ یس مائی لارڈ، اور اس نے آہستہ سے جو ہے کہا کہ جی میرے آقا، اور اس نے بہت ہی پولائٹلی یہ بات کہی، ود اے اسٹیف لٹل بو، اور اس نے ہلکا سا جھکاؤ بھی دیا، وہ ہلکا سا جھک گیا، اور اس نے اس کے حکم کی تعمیل کرنے کا ایکسپریشن دیا کہ ہاں میں آپ کی بات مانوں گا۔ وچ میڈ دا کراؤڈ لاف اینڈ چیئر اگین، جبکہ وہ ایک مذاق تھا، وہ صرف اس کے ہنسی اڑا رہے تھے، اس کا جوک بنا رہے تھے، اس کی وجہ سے جو ہے کراؤڈ بھی جو ہے زور زور سے ہنسنے لگا، اینڈ چیئر اگین، اور خوشی سے اس کو بڑھاوا دینے لگا، چلانے لگا۔ دین ہی گیو دا پرنس این اینگری لک، اور پھر اس نے کیا کیا سولجر نے کہ پرنس کو بہت ہی زیادہ غصے سے دیکھا، اینگری لک، غصے کی نظر اس کی طرف کی۔ ناؤ گیٹ اوے فرام ہیئر، اب چلے جاؤ یہاں سے۔ ہی شاؤٹڈ، اس نے چلا کر کہا کہ اب وہ اسے مزید برداشت نہیں کر پا رہا تھا، وہ چاہتا تھا کہ بس یہ یہاں سے اب نکل جائے۔ دا گولڈن گیٹس کلوزڈ ود اے بینگ، اور ایک ہی دھماکے سے، ایک بینگ سے جو ہے وہ گولڈن گیٹس، وہ سنہری دروازے، بڑے بڑے سنہری دروازے بند ہو گئے۔ اینڈ پرنس ایڈورڈ اینڈ دا سولجر ور آن دا رانگ سائڈ آف دیم، اب ہوا یہ کہ جب یہ دروازے بند ہوئے تو پرنس ایڈورڈ اور سولجر جو ہیں وہ ان دروازوں کی غلط اطراف میں تھے، کہ جن دونوں سائڈس پر جن دونوں کو ہونا چاہیے تھا وہ دونوں ان سائڈس کے بجائے غلط سائڈس پر تھے۔ سولجر کو باہر نکالا جانا تھا، اور پرنس ایڈورڈ کا وہ گھر تھا، وہ محل،
اس کا اپنا گھر تھا. اٹ واز ہز ہوم. اور اس کو وہاں سے باہر نکال دیا گیا. چیپٹر نمبر 2 کمپلیٹ ہو گیا ہے. نوٹ بکس آپ کلیکٹ کر لیجئے. انشاءاللہ نیکسٹ لیسن ہم نیکسٹ لیکچر میں شروع کریں گے. چیپٹر نمبر 2 کی ایٹ دا اینڈ آف دا بک ایکسرسائز دی ہوئی ہے, اس کو سالو کریں گے آپ لوگ خود. ری ریڈ لیسن. ٹیک کیئر آف یور سیلفس. میٹ یو ان دا نیکسٹ میٹنگ. اللہ حافظ.